ایک ویڈیو جو سوشل میڈیا پر بہت زیادہ وائرل ہو چکی ہے، جس کو آپ تمام لوگ بھی دیکھ چکے ہوں گے، بڑی حیران کن ہے، تکلیف دہ ہے۔ اس ویڈیو میں آپ بآسانی دیکھ سکتے ہیں کہ گاڑیاں موجود ہیں، بہت سے مرد حضرات ہیں، ایک خاتون ہے جو گاڑی سے اترتی ہے، قرآن پاک بھی ان کے پاس موجود ہے، وہ اپنی مقامی زبان میں کچھ کہتی ہے، اس کے بعد میدان کی طرف چلی جاتی ہے، اس کا چہرہ دوسری جانب ہوتا ہے اور پیٹھ اس کی ان تمام مرد حضرات کی جانب ہوتی ہے، جس کے بعد چلنے کی آواز سنائی دیتی ہے اور وہ خاتون زمین پر گر جاتی ہے۔ اس خاتون کو غیرت کے نام پر ہمیشہ کی نیند سلا دیا گیا۔ یہ خاتون کوئی اور نہیں تھی، ان مردوں کی رشتہ دار ہی تھی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ کیونکہ اس نے پسند کی شادی کر لی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ یہ ہنسی خوشی رہ رہی تھی، یہ ایسا کیسے کر سکتی ہے، اس کو یہ حق کیسے پہنچ سکتا ہے؟ حالانکہ شریعت کے مطابق یہ حق ہر مرد اور عورت کو حاصل ہے کہ وہ اپنی پسند کی شادی کر لے، نکاح کرے اور ہنسی خوشی اپنی زندگی کو بسر کرے۔ اس کا گناہ اس کا نکاح تھا۔ شادی کے کوئی کہہ رہا ہے 1-1.5 سال ہو گئے تھے، کوئی 2-2.5 سال کہہ رہا ہے، لیکن اس کے بعد وہ اپنے گھر والوں سے ملتی ہے یا اس کو بلایا جاتا ہے اور پھر اس طرح سے اس کو لے جایا جاتا ہے، اور وہ بڑی ہمت سے کھڑی ہے خاتون۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ نہ کپ کپائی، نہ اس کے چہرے پر کوئی خوف کے آثار ہیں، وہ اپنی زبان میں جو کچھ کہہ رہی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ مجھے ہاتھ نہیں لگاؤ، مار دو۔ یعنی اس کو پتا تھا کہ اس کا نصیب کیا ہے۔ جب وہ اپنے پیاروں سے ملی ہوگی تو شاید اس کے ذہن میں یہ ہوگا کہ وہ اس کی اس غلطی کو، جو کہ اس کا حق تھا، اس کو معاف کر دیں گے اور اس کو اس کی اپنی پسند کی زندگی گزارنے دیں گے، جو کہ پچھلے کچھ سال سے وہ گزار رہی تھی اپنے شوہر کے ساتھ خوشی خوشی۔ لیکن غیرت کو یہ منظور نہیں تھا۔ نہ جانے یہ کون سی غیرت ہے جو آپ کو آپ کی پسند کا حق نہیں دیتی، آپ کے ہستے بستے خاندان کو اجاڑ دیتی ہے، آپ کے نکاح کو پسند نہیں کرتی ہے، یہ سمجھ سے باہر ہے۔ اس وقت سرفراز بگٹی صاحب نے نوٹس بھی لے لیا اس کیس کا، اس پر کچھ کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو قبائلی سسٹم ہے، جو جرگہ سسٹم ہے، یہ جو برادری کا سسٹم ہے، اس طرح کی وڈیرہ شاہی ہے، اس میں ہمارے پاکستان کا قانون تو چلتا ہی نہیں ہے۔ اور یوں بھی اگر ہم دیکھیں تو جس طرح سے عورتوں کو کیا جاتا ہے، ان پر جس طرح کا تشدد کیا جاتا ہے، جو سلوک ان کے ساتھ روا رکھا جاتا ہے، اس سلوک کے بعد بھی جب عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے تو وہاں پر بھی کیس یا تو آؤٹ آف کورٹ سیٹل ہو جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں عزت کے نام پر، غیرت کے نام پر خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے، اور بہت سے ایسے کیسز جو کہ سامنے ہی نہیں آتے۔ یہ تو فوٹیج ہمارے سامنے آ گئی، ہم اس پہ بات کر رہے ہیں، کل سے لے کے آج تک بہت سے لوگ اس کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ایسے بہت سے کیسز جن کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا، لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کتنی بیٹیاں اس دھرتی سے عزت اور غیرت کے نام پر ہمیشہ کے لیے منو مٹی تلے دفنا دی جاتی ہیں، کتنی بچیاں جو اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنا چاہتی ہیں، ان کی زبان کو ہمیشہ کے لیے خاموش کرا دیا جاتا ہے، ان کے خوابوں کو مار دیا جاتا ہے، ان کو ہی ہمیشہ کے لیے ابدی نیند سلا دیا جاتا ہے۔ یہ کب ختم ہوگا؟ اس پر ہمارے قوانین تو موجود ہیں، لیکن پھر میں آپ کو وہی کہوں گی کہ جو قبائل ہیں، جو جرگہ سسٹم ہے، وہ ان قوانین کو نہیں مانتے ہیں، وہ خود ہی اپنی بیٹھک لگا کے بیٹھتے ہیں، خود ہی وہ جرگہ ہوتا ہے، خود ہی فیصلہ کیا جاتا ہے، اور ایسے بہت سے واقعات بھرے پڑے ہیں۔ آپ قبائلی اور آئلی قوانین جو ہیں، جو ان علاقوں کے ہیں، وہ ہمارے قوانین سے بالکل ہی مختلف ہے۔ پھر عدالتوں میں چلنے والے کیسوں کا فیصلہ نہیں ہوتا تو یہاں پر تو پھر ہم کیا کہیں، اپنی مرضی کا قانون ہے، اور اس طرح کی خواتین کو، بچیوں کو بہت ہی بے دردی، بے رحمی سے اس دنیا سے چلے جانے پر مجبور کر دیا جاتا ہے۔ بہت سے نام اس وقت میرے ذہن میں آ رہے ہیں، یقیناً آپ کے ذہنوں میں بھی آ رہے ہوں گے، جن کو چھوٹی چھوٹی معمولی بات کے اوپر صرف اس لیے کہ یہ بچی ہے، صرف اسی وجہ کے باعث اس دنیا سے رخصت کر دیا گیا۔ ابھی میں نے کل کی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا اقرا کا کیس، جس میں اس کا کیا قصور تھا؟ صرف یہ کہ وہ اپنے گھر والوں سے ملنے جانا چاہتی تھی، صرف اس کا قصور یہ تھا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ وقت گزارنا چاہتی تھی، اپنی بہنوں سے ملنا چاہتی تھی، پھر یہ کہ اس کے ہاں بچی کی پیدائش ہونے والی تھی، اور اس کے ساتھ کس بے رحمی کا سلوک کیا گیا وہ آپ کو پتہ ہے۔ بہت سے ایسے گھرانے جہاں پر خواتین کام کی غرض سے گھر سے باہر جاتی ہیں، کما کے گھر والوں کو کھلا رہی ہوتی ہیں، ایک دن یاد آتا ہے کہ یہ تو ہماری غیرت کے خلاف ہے، ہم چاہے گھر میں بیٹھیں، جو مرضی کریں، ہم کوئی کام نہیں کریں، لیکن اس کے باوجود ہماری بہن اتنے سال سے ہمارا پیٹ پال رہی تھی، نہیں، یہ ہماری غیرت کے خلاف ہے، ان کو اس سے روکنا چاہیے۔ اور روکنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہمیشہ کی نیند سلا دی جاتی ہے۔ کئی جگہوں پر لڑکی پڑھنے کے لیے گھر سے باہر جاتی ہے، پڑھنا چاہتی ہے، اس پر اس کی آواز کو خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ یہ مجھے نہیں پتا کہ اس کو ہم غیرت کہیں یا ایسے لوگوں کو ہم غیرت سے عاری کہیں۔
میری نظر میں تو یہ ایسے لوگ ہیں جن کو کسی قانون کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں، شریعت کے بارے میں، دین کے بارے میں معلوم ہی نہیں، نہ ہی وہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک انسان ہونے کی حیثیت سے ایک مرد کو جو حقوق حاصل ہیں ویسے ہی حقوق ایک عورت کو بھی حاصل ہیں، بلکہ دین اسلام نے تو عورتوں کو کہیں زیادہ حقوق دے رکھے ہیں۔ تو ان کی تعلیم و تربیت کرنے کی ضرورت ہے، اور میں کہتی ہوں کہ اس عورت کی ہمت اور بہادری آپ دیکھیے کہ جو خود ان کے ساتھ چل کے گئی ہے، اپنے قدموں پر وہ گاڑی سے نیچے اتری ہے، اس نے کوئی منت سماجت نہیں کی ہے، کیونکہ اس کو پتہ تھا اس کا مقدر ہی یہی ہے، اس کو بچایا نہیں جا سکتا۔ اور ان کے ہاتھ نہیں کپ کپائے، ان کے لیے یہ ان کی جو روایات ہیں، فرسودہ روایات جو خود بنائی گئی ہیں، یہ زیادہ عزیز تھیں اپنی ہی بہن، بیٹی اور بچی کی جان سے زیادہ۔ تو یہ تمام تر صورتحال ہے۔ یہ ایک کیس ہے جو ہمارے سامنے آ گیا، یہ ایک کیس ہے جس کی ویڈیو بن گئی، ورنہ عمومی طور پر ایسے کیسز کی ویڈیو سامنے نہیں آتے ہیں، ایسی خبریں ہی رپورٹ نہیں کی جاتی ہیں۔ اور ابھی بھی مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ اس کیس کے بارے میں کسی میڈیا ہاؤس نے بات نہیں کی ہے، یا چھوٹی سی خبر چلائی ہوگی اور خاموش بیٹھ گئے ہوں گے۔ ہمارے جیسے لوگ جب بات کرتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ آپ خواتین کے حقوق کے بارے میں بات کیوں کر رہے ہیں، ایسے کیسز پر آپ کیوں آواز اٹھا رہے ہیں، رہنے دیں، جانے دیجئے، ایسا تو ہر وقت ہوتا رہتا ہے، ہمیشہ سے ہوتا ہے، آپ کو بولنے کی کیا ضرورت ہے۔ تو ہر آئے دن جب ایسے کیسز رپورٹ ہوتے ہیں تو پھر کیسے خاموش رہا جا سکتا ہے؟ ضمیر کی بھی کوئی آواز ہوتی ہے، آپ کے اندر بھی کوئی غیرت ہوتی ہے، اس پر بھی آواز اٹھائی جانی چاہیے۔ اور اس پر جو قبائلی علاقے کے قوانین ہیں، جو جرگہ سسٹم ہے، وہاں پر بھی ایسی گنجائش نکالنی چاہیے، ایسے قوانین مرتب کیے جانے چاہیے، ایسی شخصی آزادی ہونی چاہیے جو آپ کے دین اور شریعت سے میل کھاتی ہو۔ کہیں یہ نہیں موجود کہ اپنی پسند سے کوئی لڑکی شادی کر رہی ہے، وہ نکاح کے بندھن میں تھی، کوئی ناجائز کام اس نے نہیں کیا تھا، اس نے شادی کی تھی، پسند کی شادی، اور شاید وہ اپنے مقدر سے بھی بخوبی آگاہ تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا، کہ جس وقت اس کو وہاں گھر سے لے جایا جا رہا ہوگا اس کی گھر کی خواتین کو پتہ ہوگا، لیکن وہ خاموش رہی ہوں گی۔ وہاں ان کے جگر کا ٹکڑا کہاں لے جایا جا رہا ہے، اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا، وہ بھی ان کو پتہ تھا، لیکن وہ خاموش رہی ہوں گی۔ یہ لڑکی صرف اس سے جرت سے یہ کہا کہ مجھے کوئی ہاتھ نہ لگائے، خود وہ چل کے اپنے قدموں پر آئی، اسے بھی معلوم تھا کہ اس کی قسمت کیا ہے۔ تو یہ جو ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہی ہمارا نصیب ہے، یہی ہماری قسمت ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ پڑھیے یہ مقدس کتاب، جس کو ہم بند کر کے بڑے مقدس انداز میں چوم کے طاقچوں پر رکھتے ہیں، اس کی ترجمے کے ساتھ تلاوت بھی کیجیے، سمجھنے کی کوشش بھی کیجیے، اس کو زندگی کا حصہ بھی بنائیے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عورت کسی صورت کمتر نہیں ہے۔ عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو حقوق دیے ہیں وہ مرد کے حقوق سے بھی کہیں زیادہ ہیں۔ یہ جو ہم سوچتے ہیں یہ پابندیاں ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ چیز غیرت کے خلاف ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ خدا را ابھی بھی سمجھ جائیے، یہ زمانہ جاہلیت کی طرف قدم مت بڑھائیے۔ اور آپ کو پتہ ہے زمانہ جاہلیت میں جس طرح کے عذاب لوگوں پر اترا کرتے تھے وہ اب نہیں اتریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی مرتبہ آپ کا فیصلہ کرے گا، اور جب آپ کی گردن پکڑ میں آئے گی تو پھر آپ کے ساتھ کیا ہوگا۔ میں گزارش کرنا چاہتی ہوں سرفراز بگٹی صاحب سے بھی کہ یہ صرف اسی طرح کمیٹی نہ بنا دی جائے، صرف ایک بات نہ ہو، ایک دعویٰ نہ ہو، بلکہ اس طرح کے تمام کیسز پر کارروائی کی جائے، اور یہ جو جرگہ سسٹم ہے اور آئلی قوانین ہیں ان میں بھی ترمیم کی جائے۔ اللہ تعالیٰ حوا کی بیٹیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ایسے واقعات ہمیں بھی ہمارے تک نہ پہنچے، نہ ہمیں تکلیف ہو، اور نہ ہم اس طرح رپورٹ کریں۔ اجازت دیجیے، بشرط زندگی اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔